السلام علیکم ناظرین، میرا نام حبیب الرحمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں راول پوائنٹ۔ اس وقت میں پیر صحابہ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیت ملک صفدر صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت ہے؟ کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے؟ میں ایک سماجی ورکر ہوں، سیاسی تعلق بھی ہے، ابھی مسلم لیگ نون سے۔ عوام کی خدمت میرا مشن ہے۔ پارٹی تو اپنا ٹھیک ہے، ایک پارٹی ہوتی ہے، لیکن میرا جو نظریات ہے نا وہ خالی عوام کی خدمت ہے۔ میں خاص طور پر سماجی کارکن ہوں۔ اپنی عوام، اپنے محلے کا، اپنے جتنی یونی کونسل ہے، کسی کو مسئلہ ہو کوئی بھی ہو نا تو رات دن میں نے اپنا وقف کیا ہوا ہے۔ اچھا، علاقے کے کیا مسائل ہیں آپ کے؟ ہمارے علاقے میں مسائل تو بہت ہیں۔ ابھی ٹوٹی پھوٹی گلیاں ہیں، سیوریج کا نظام نہیں ہے۔ سب سے زیادہ مسئلہ جو ہمارا قبرستان کا ہے، جو بالکل ہی نہیں ہے۔ ہم نے ساری سیاسی پارٹیوں سے ریکویسٹ بھی کی ہے، لیکن ابھی تک کسی نے مدد نہیں کی۔ حالانکہ ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی درخواست دی ہے۔ اور قبرستان کا مسئلہ ہے، پھر پانی کا سیوریج کا زیادہ مسئلہ ہے۔ ہمارا دوسری آبادی سے جو سیوریج کا پانی آ رہا ہے، ہماری آبادی کے اندر لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جب کوئی جنازہ گزرتا ہے کہ لوگوں کو مسجد جانے کا بھی راستہ نہیں ہوتا۔ اور ہماری جو یہاں کی قیادت تھی نا، ان کو یہ مسئلے بہت بتائے ہیں۔ دوسرے حلقوں سے گند ہماری آبادی میں ڈالا گیا، لیکن وہ اس کا ہمارا جو بڑے تھے انہوں نے کوئی دفاع نہیں کیا ہماری سیوریج کا۔ تو باقی نہ اسکول بھی نہیں ہے، ڈسٹبنس بھی نہیں ہے، پینے کا پانی کا یہاں بھی گرمی شروع نہیں ہوئی تو 3000 کا ٹینکر مل رہا ہے۔ وہ بھی اگر آج بک کراتے ہیں نا تو کم سے کم 3 دن کے بعد ہمارا نمبر آئے گا۔ تو یہ مسائل ہیں۔ تو جس طرح آپ پاکستان مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے ہیں تو پہلے کے بنسبت اس بار مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس حوالے سے کیا کہیں؟ مہنگائی تو دیکھو، ان کو ابھی 7-8 مہینے ہوئے ہیں۔ مہنگائی تو پہلے سے آلریڈی پٹیائی دور میں شروع ہو گئی تھی، نہ وہ کنٹرول کر سکیں تو ان کے تو ابھی بس کی یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک دم مہنگائی بھی کنٹرول، جو چیز بڑھ جائے نا اس کے نیچے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں، جو یہ مہنگائی ہوئی ہے یہ تو کمر توڑ مہنگائی ہوئی ہے، یہ تو عام جو آدمی ہے اس کی قوت خرید ہی کم ہو رہی ہے۔ مہنگائی ٹھیک مہنگائی، لیکن کچھ ہمارے دکانداروں نے نا، یہاں پہ ہر دکاندار پہ اگر 5 دکانیں ہیں نا، 5 کا علیحدہ ریٹ ہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے 2-3 ایک دفعہ کنٹرول والوں کو 2-3 چھاپے بھی مروائے ہیں، لیکن کیا کریں، وہ جرمانہ کر کے چلے جاتے ہیں، دوسرے دن وہی ان کا حال ہوتا ہے، وہی ریٹ، مطلب گورنمنٹ کا ریٹ، وہ کوئی چیک میں کوئی لسٹ نہیں ہے ان کے پاس۔ سبزی والا ہے اس کا اپنا ریٹ ہے، باہر دکان والا جو کرایہ دے رہا ہے وہ 20 روپے ایک چیز، 50 روپے کلو ٹماٹر دے رہا ہے، یہاں محلے میں ریڈی والے 70 روپے دے رہے ہیں۔ کوئی چیک بیلنس نہیں ہے، جس کا مرضی جہاں دار لگتا ہے نا وہ کر دے۔ اب حکومت کیا کرے؟ ہم خود لوگ ہی جو ہے نا آگے کوئی کمپلین نہیں کرتے، کوئی آگے لوگ جانے کے لیے ڈرتے ہیں کہ اب نہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے۔ تو اگر یہ چھاپے پڑ جائیں اور چیک بیلنس ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ کنٹرول ہو جائے۔ دیکھنے والے خاص پیغام یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں، کوئی بھی ہے تو برائے مہربانی ہم ڈپٹی صاحب کے پاس بھی جائیں گے۔ اور یہاں اچھا ایک اور بڑا مسئلہ ہے یہاں چوری چکاری کا۔ چوری چکاری کا اتنا مسئلہ ہے کہ ہر دوسرے دن، ہر روز کوئی کو ورتہ، کوئی ڈکیتی ہوگی، کوئی راستے میں رات کو بیچارہ کوئی ڈیوٹی سے آ رہا ہے، وہ اس کو کوئی موبائل، کوئی پیسے 2-4 ہزار جو بھی ہے چھین لیتے ہیں۔ تو ہر تیسرے دن کسی گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے، کوئی اس کا سسٹم نہیں بھی ہیں، لیکن اس کا کوئی آج دن تک کسی کا چوری پکڑی نہیں گئی۔ لوگ پہلے تو لوگوں کی چوری ہوتی ہے، تھانے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو آگے جائیں گے تو وہ بیچارہ دھکے ہی کھائے گا۔ تو نام تو کسی کو لیتا نہیں ہے ڈر کے مارے۔ یہ چور جو ہے اتنا معاف کیا، اتنا تیز ہو گیا ہے نا، لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میرا نام سہیل بٹ ہے اور میں یہاں کا رہائشی ہوں، پیر صحابہ کا، نیو چاکرا کا۔ یہاں پہ جو سب سے دیرینہ مسئلہ ہے وہ ہمارا پانی کا، جس حوالے سے ہم نے ایم ڈی کو بھی درخواست دی، اس سے پہلے بھی درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن ضلعی انتظامیہ سننے سے قاصر ہے، نہ تو یہاں پہ کوئی امپلیمنٹ کی ہے کسی قسم کو، انہوں نے درخواستیں لے کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ صفائی ستھرائی کی حالت، تو وہ جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر، گندگی کے انبار۔ جب ہم نے ایم ڈی اور WMC سے اس حوالے سے بات کی تب بھی انہوں نے یہی کہا جی کہ ہم کوشش کریں گے اس کو بہتر کرنے کی، لیکن اگر آپ کبھی یہاں پہ علاقے میں دیکھیں کچرے کے انبار تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صفائی کی کیا حالت ہے۔ ایسے لگتا ہے یہاں پہ انسانی حیوان رہتے ہیں۔ انتظامیہ کی بے حسی کا یہ عالم ہے کہ جب تک آپ دفتر کے چکر نہ کاٹیں
آپ کی تذلیل نہ کی جائے تب تک کام نہیں کرتے. اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھیں چوری ڈکیتی رازنی یہ وارداتیں عام ہو چکی ہیں. اب اگر کل کی بات کی جائے, کل یہاں پہ ایک نومولود بچے کا واقعہ ہوا ہے جس کو اگر ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, پہلے بھی چل چکا ہے خبر. نومولود بچہ سڑک پہ, یہ بے حسی ہے کہ بچہ روڈ پہ رو رو کے مر گیا, کسی انسان نے نہیں اٹھایا, کسی نے پانی نہیں دیا. یہ میں نیو چاکرا کی بات کر رہا ہوں, گلی نمبر 6 کی. یہ آج رات کا واقعہ ہے. تو جہاں پہ پولیس کا یہ عالم ہے بے بسی کا, وہاں پہ چوری ڈکیتی رازنی فحاشی کے اڈے اور یہاں پہ اور بہت سارے مسائل ہیں. لیکن پولیس جو ہے وہ صرف درخواست لے کے ردی کے ٹوکری میں پھینکنا انہوں نے معمول بنا لی, ایک وتیرہ بن چکا ہے. تو جب آپ کسی کو انسانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرتے, آپ نے ایک ادارہ بنایا ہے اس لیے کہ عوام کے مسائل حل ہوں. جب آپ نے مسائل حل ہی نہیں کرنے تو وہ اس ادارے کا مقصد ہی بے بنیاد ہے. پھر پولیس صرف جو افسران بالا کو اچھا دکھانے کے لیے چند چھوٹی چھوٹی کاوشیں کر کے دکھا دیتی ہے, جن میں یہ پتنگ بازی پہ قابو کر لیا, کوئی چھوٹا منشیات فروش پکڑ لیا. اب سب سے بڑا سوال تو یہ نا, منشیات آتی کہاں سے, وہاں پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب تک آپ اس پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو ہمارے تو نوجوان تباہ ہو جائیں گے, نوجوان نسل. پھر چوری ڈکیتی جو ہے, آخر پولیس کو نہیں علم کہ یہاں پہ چوری ڈکیتی ہو رہی ہے؟ آج تک اگر آپ دیکھیں پولیس تھانے کے اندر جتنے بھی مقدمات ہوئے ہیں اسی طرح پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. پولیس نے ہمیشہ کاوش یہی کی ہے کہ جان چھڑانے کی. تو جب آپ کسی کے ساتھ فیئر ہو کے نہیں کرتے کام تو وہ ادارہ بے بنیاد ہے, جب آپ عوام کو سہولت میسر نہیں کر سکتے. تو دوستان خان ہے جی, میں پیر صاحبہ ٹاؤن میں رہتا ہوں. ہمارے یہاں محلے کا یہ مسئلہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ تو سفر صاحب نے بتایا قبرستان کا. کیونکہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہمیں کم سے کم 2.5-3 کلومیٹر دور لے کے جانا پڑتا ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارا. دوسرے نمبر پہ پانی کا بہت مسئلہ ہے ہمارا. 2,500-3,000 جو پیسے مانگے وہ دینے پڑتے ہیں, اور 3-3 4-4 دن بکنگ کرانی پڑتی ہے, اور بہت مشکل سے پانی ملتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچے ڈکیتی چوری, ہم رات کو اگر 11 بجے وہاں سے کام سے آتے ہیں بچے ہمارے تو راستے میں لوٹ لیتے ہیں, کسی کا موبائل لے لیتے ہیں, کسی سے پیسے چھین لیتے ہیں, کسی سے موٹر سائیکل چھین لیتے ہیں. بس اپنی آپ کا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ بس ہم ہیں یہاں. لینا بڑے معاملے ہیں جی. یہ مولانا یعنی ملک صفدر صاحب ہیں, ایسا 30-40 سال تو لگے ہوئے کوششیں کم ہوندے پہ ہی نہیں, کوئی نہیں. کافی طرح کوشش کی, پانی نہیں کوشش کر رہے ہیں, سارے معاملے کرنے پہ ہیں, کھمبے شمبے لگوانے پہ ہیں, لیکن نہیں کوئی کام نہیں ہونے پہ. باقی آٹے نا جڑا بوران صاحب وہ کافی کوشش کی نے, کافی معاملہ کیا, ہر جگہ پوائنٹ بنائے ہوئے, تقریباً 6-7 پوائنٹ ہیں ہر بندے کی آٹا ملنا پیا. باقی معاملہ یہ ہے کہ چوریاں بہت زیادہ ہونی پہ. براتی لوگ آتے ہیں 11 بجے 12 بجے, تو آنے تو بعد رستے لٹے جاتے ہیں, یا تو انہوں دا موبائل نہیں ہوتا یا پیسے نہیں ہوتے. السلام علیکم جی, میں حاجی مشتاق احمد محلہ پیر صاحبہ ٹاؤن سے. ہمارے علاقے میں بہت سے مسائل ہیں, جیسے کہ بھائیوں نے بتایا ہے کہ پانی کا, سیوریج کا, قبرستان کا, ایسے بہت سے مسائل ہیں جن میں سے تقریباً جو ہے سارے ہی کام جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. اور حکومت سے ہماری درخواست ہے کہ خدا را مہربانی کر کے ہمارے اس علاقے پہ, اہل علاقہ پہ خصوصی توجہ دی جائے. تو مہربانی کریں, ہمارے حال پہ رحم کریں, ہمارے بچوں پہ رحم کریں. بس میں آخر میں یہی کہوں گا کہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے, اور یہاں کے جو مسائل ہیں دیرینہ ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. بہت شکریہ.